بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. انگلش کا لیسن نمبر 4 چل رہا تھا ہمارا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیسن کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس کے اندر والے جو سوال تھے وہ بھی ہم نے کر لیے تھے، اور اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے اس کی سبق کی پیج نمبر 38 پر، اس کے فرسٹ 2 کویشچن بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے کر لیے تھے. اب باقی جو اس کے 6 کویشچن رہتے تھے اس کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. تو 3rd کویشچن ہے اس کا، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء کنسول ہر گرینڈ فادر. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا جان کو کس طرح سے تسلی دی، ان کو کس طرح سے، کیونکہ وہ پریشان تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق ساری دولت لے کے چلے گئے ہیں، تو اس کو لے کر وہ پریشان تھے. تو انہوں نے اپنی عقل مندی کے ذریعے ان کو سیٹسفائی کیا، ان کو کنسول کیا. کس طرح سے؟ حضرت اسماء put the pebbles at the place where her father used to keep his jewels. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. put the pebbles at the place، کنکریوں کو اس جگہ پر رکھا where her father used to keep his jewels، جہاں ان کے والد اپنے زیورات وغیرہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ and made her grandfather touch them، اور اپنے دادا جان کو ان کو جا کر انہوں نے ٹچ کرایا، ہاتھ لگوایا کہ ان کو ٹچ کریں، دیکھیں. اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا انہوں نے. he took them as jewels، تو ان کے دادا جان نے ان کنکریوں کو، چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے ان کو زیورات سمجھا کہ شاید یہ سونے چاندی کے سکے زیور وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. اینڈ واز کنسولڈ، اور اس طرح سے جو ہے ان کی تسلی ہو گئی، کنسولیشن ہو گئی ان کی. حضرت اسماء put the pebbles at the place where her father used to keep his jewels and made her grandfather touch them. He took them as jewels and was consoled. تو یہ اس کا آنسر ہے. اس طرح سے انہوں نے ان کو تسلی دی، سیٹسفیکشن ہو گئی، ان کی کنسرن جو تھی، وہ پریشانی جو تھی وہ ان کی دور ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں. ہو آج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر واز دا سن آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے، which incident in the story showed حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ نے جو لیسن پڑھا ہے اس کے اندر آپ کو کون سا ایسا انسیڈنٹ نظر آتا ہے، کون سا ایسا واقعہ نظر آتا ہے جو حضرت اسماء کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو، ان سے احترام کو ظاہر کرتا ہے؟ تو اس میں جو مین ہم نے پڑھا ہے، سب سے جو مشکل ٹاسک تھا کہ جب ابو جہل ان کے ہاں پہنچا، ان کو اس نے دھمکیاں دیں، ان کو تھپڑ مارے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کوئی ایسا کلو، اشارہ تک نہ دیا جیسے اس کو پتہ چل سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں پر ہم اسی کو، انسیڈنٹ کو یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماء واز تھریٹنڈ اینڈ سلیپڈ بائی ابو جہل. ابو جہل نے حضرت اسماء کو تھریٹنڈ، ان کو دھمکایا، ان کو دھمکیاں دیں، سلیپڈ، ان کو تھپڑ مارے. But she did not give him any clue about the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کوئی اشارہ تک نہ دیا، any clue، اشارہ تک بھی نہ دیا about the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. This incident showed her love and respect for holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے حضرت اسما واز تھریٹنڈ اینڈ سلیپڈ بائی ابو جہل بٹ شی ڈیڈ ناٹ گیو ہم اینی کلو اباؤٹ دا ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس انسیڈنٹ شوڈ ہر لو اینڈ ریسپیکٹ فار ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا کہ جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ سارا کچھ برداشت کیا، تو ظاہر ہے ان سے ان کی محبت کا اظہار ہے ان کا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن پہ آتے ہیں، وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری ٹیلز اباؤٹ دا جنراسٹی آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ اس لیسن میں آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کے بارے میں ہے۔ تو مین جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پر اس لیسن کے اندر ان کے جنرس ہونے کے بارے میں، کہ حضرت اسما سولڈ دا گارڈن، کہ حضرت اسما نے اپنا باغ بیچ دیا، اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ نیڈی، اور اس کی ساری رقم جو تھی وہ انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی۔ دس انسیڈنٹ شوز ہر جنراسٹی، تو یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ واقعہ جو ہے ان کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، کہ جیسے ان کو باغ ورثے میں ملا، انہوں نے فوراً اس کو سارا کا سارا بیچ کر اور ساری رقم، اس کی پوری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی۔ تو یہ انسیڈنٹ جو ہے ان کی جنراسٹی کو، ان کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ میسج ڈو یو گیٹ فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے، کیا پیغام حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑا مین جو میسج ہے جو اس لیسن کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، کہ جتنی زیادہ مشکلات آئیں، جتنی بڑی ذمہ داری تھی، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو نبھائی۔ ان کی کریج کو، ان کی ہمت کو ظاہر کرتی ہے، ان کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو سب سے بڑا میسج یہاں پر یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو یہی اس کا آنسر ہم رائٹ کریں گے، وی گیٹ دا میسج آف کریج اینڈ جنراسٹی فرام دا لائف آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم ان کی زندگی سے ان کی ہمت، ان کی بہادری کا اور ان کی سخاوت کا میسج جو ہے ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، کہ اتنی زیادہ سخی تھیں، سخاوت کا انہوں نے کس طرح سے ثبوت دیا، یا کس طرح سے مشکل ٹاسک جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، انہوں نے کس اچھے انداز میں اس کو نبھایا۔ تو یہ چیز ان کی کریج کو، ان کی ہمت کو ظاہر کرتی ہے۔ کریج اینڈ جنراسٹی، اس کا میسج ہم ان کی لائف سے حاصل کرتے ہیں۔ لاسٹ کویشچن ہے، ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہاؤ، کہ ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہے، کس طرح سے؟ تو ہر حوالے سے ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، ریالٹی ہے۔ تو اس کا میننگ یہی ہے، اٹ مینز دیٹ ہر لائف از لائک اے گائیڈنگ اسٹار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کوٹیشن کا، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ایک گائیڈنگ اسٹار ہے، روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے۔ اینڈ وی شوڈ فالو ہر فٹ اسٹیپس، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، ہم اس سے روشنی، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ وی شوڈ فالو ہر فٹ اسٹیپس، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم ان کی زندگی کو اپنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز آنسرز یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے لرن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔